دعوت و تبلیغ کیوں کرے آدمی؟ سب سے پہلے یہ کہ یہ انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضا ہے۔ جو خیر آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے آپ کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ وہ حدیث نبوی ذہن میں رکھیے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ شرافت اور مروت کا اور ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر ابنائے نو کی ہمدردی اور خیر خواہی کا تقاضا بھی ہے۔ جس سے جتنی خیر خواہی آپ کو ہے، جس سے جتنی محبت ہے، جس سے جتنی ہمدردی ہے، اتنی ہی شدت کے ساتھ اس کے ساتھ دعوت کا عمل ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں بہت افراط و تفریط ہو رہی ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھولے ہوئے ہیں اور دور دراز جا کر دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے۔ در حقیقت یہ تو نبوی طریق نہیں ہے، نہ یہ معقول طریق ہے نہ نبوی طریق ہے، معقول بھی نہیں، بہت نامعقول بات ہے۔ جس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، سب سے پہلے تو ان کو اس آگ سے بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تدریجاً بات یہاں سے بڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے کہ لاکھ کوئی کہے کہ مجھے اپنی اولاد اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، واقعہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی جان سب سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے۔ لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی، کسی طرح سب کو فدیے میں لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، قوا انفسکم، اس کے بعد اگلا دائرہ اہل و عیال ہے، اہلیکم، پھر اس سے آگے انذر عشیرتک الاقربین ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اس سے آگے پھر آپ کا پڑوس ہے، آپ کی قوم ہے، آپ کا قبیلہ ہے، پھر پوری نوع انسانی ہے۔ یہ ایک تدریج کے ساتھ اس کے دائرے کو وسعت پذیر ہونا چاہیے۔